الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم نے ابھی قریب ہی معلقات کے اندر سب المعلقات کے اندر دوسرا معلقہ پڑھنا شروع کیا ہے، اور یہ معلقہ طرفہ ابن عبد البکری کا ہے، اور اس کے اندر جو موضوعات اس نے چھیڑے ہیں وہ سب سے پہلے اس نے ایک غزلی مقدمہ ہوتا ہے جو محبوبہ کے ٹوٹے پھوٹے مکانات کے پاس کھڑے ہو کر کے رونا اور ساتھیوں کو وہاں پر رونے کا التماس کرنا، یہ چیز اس نے کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کئی سارے موضوعات کو چھیڑا ہے، اس میں سے اس نے اپنی ناک اونٹنی کی وصف بیانی کی ہے، اس کا وصف بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی جو سخاوت ہے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، کرم ہے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، بہادری اور لوگوں سے یا رشتہ داروں سے جو تکلیفیں اس کو ملتی تھیں اس کا اس نے تذکرہ کیا ہے، اور اس نے ایسے بہت سارے کوئی اچھے حکمت بھرے اشعار ذکر کیے ہیں۔ تو ابھی جو ہم لوگ جو اشعار پڑھ رہے ہیں وہ اشعار تعلق رکھتے ہیں اس کی اونٹنی سے، یعنی ان اشعار کے اندر وہ اپنی اونٹنی کی وصف بیانی کر رہا ہے، اپنی اونٹنی کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ پیچھے جو آخری لائن جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ والی لائن تھی، جمالیتن یا جمالیتن وجناء تردی کانہا سفنجتن تبری لازعر اربدی، یہ شعر ہم نے پڑھا تھا پچھلے والے درس کے اندر، اور اس کا مفہوم سمجھا تھا، اس میں بھی اونٹنی کے بارے میں اس نے کلام کیا تھا۔ آج اگلے کچھ لائنیں ہم پڑھیں گے، پہلے میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے اپنی اونٹنی کے بارے میں، تباری عتاقا ناجیات واتبعت وظیفا فوق مور معبدی تربعت القفین فی الشول ترتعی حدائق مولی الاسرت اغیدی تریع الى صوت المہیب وتتقی بذی خسل روعات اکلف ملبدی۔ یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے تباری، شاعر کہہ رہا ہے، الفاظ کے آتے ہیں اس کے شرح پر، پہلی لائن پہ آتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے تباری عتاقا ناجیات واتبعت وظیفا فوق مور معبدی۔ پہلا کلمہ ہے اس میں تباری، اور تباری یہ بارہ یباری مباراتن، اسی کا بارہ اس کا فعل ماضی آئے گا، باب مفعلت سے ہے یہ، تو تباری یہ فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا، کسی سے کسی چیز میں، چاہے چلنے میں، دوڑنے میں، کسی بھی چیز میں ایک دوسرے آدمی سے مقابلہ کرنا اور اس پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، تو اس کام کو کہتے ہیں بارہ یباری، اور اس کا مصدر آتا ہے مبارہ۔ ایسے ہی جو میچ ہوا کرتے ہیں، چاہے کسی بھی چیز کا میچ ہو جہاں پر دو سائیڈ یا دو لوگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت یا برتری لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مبارات۔ تو میچ کو عربی میں کہتے ہیں مبارات، مباراتن، جو کہ اسی فعل کا مصدر ہے جو یہاں پر ہے تباری۔ تو یہ ہو گیا تباری، اور اس کے بعد اگلا جو کلمہ ہے عتاقن، عتاق جمع ہے یہ، اس کا واحد ہے عتیقن، عتیق کی جمع عتاق، اور اسی سے عتق سے بنا ہے یہ، اور عتق کے معنی ہوتا ہے الکرم۔ تو عتیق کہتے ہیں اگر اونٹوں کے یہاں سیاق میں آیا ہوا ہے یا اونٹنیوں کے سیاق میں آیا ہوا ہے تو کہتے ہیں شریف النسل یا اچھی نسل کی اونٹنی۔ اگر کوئی اونٹ یا اونٹنی یا گھوڑا کچھ بھی ہو، اگر وہ اچھی نسل کا ہو تو اس کو عتیق کہا جاتا ہے، یا اس کو عتیق کہیں گے۔ تو عتیق کی جمع عتاق، جس کے معنی شریف النسل یا اچھی نسل والا۔
اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہے وہ ہے ناجیاتن. ناجیات، ناجیاتن یہ ناجیتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے سریعتن، یعنی کہ تیز رفتار یا تیز چلنے والی. اور ایسے ہی کہتے ہیں النجاء یعنی کہ سرعہ. النجاء ہوا السرعہ یعنی کہ تیزی، اس کو النجا کہتے ہیں عربی میں. اس کے بعد ہے اتبعت. اتبع یتبع اتباعا، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے لگانا. اصل معنی اس کا ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے پیچھے لگا دینا. جیسے کہ ہوتا ہے تبع یتبع معنی ہوتا ہے، اس کا جو ثلاثی آتا ہے وہ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، تو یہ تبعہ ہوتا ہے. اور اسی سے آتا ہے تابعن، یعنی کہ جو پیچھے پیچھے چلتا ہے یا فرما بردار ہوتا ہے. جس کے پیچھے چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں متبوعن. اور اتباع جب کریں گے اس کو باب فعل میں لے جائیں گے تبعہ کو، تو معنی ہو جائے گا کسی کو کسی چیز کے پیچھے چلانا یا کسی چیز کو کسی چیز کے پیچھے کر دینا اور اس کے پیچھے پیچھے چلے، تو یہ اتباع ہو جائے گا. تو یہاں پر اتبعت اور ابھی اس کا بعد مفہوم آئے گا تو اور واضح ہوگا یہ. اس کے بعد ہے وظیف. وظیف جو ہے یہاں پر ایک کلمہ ہے، اس کی جمع آئے گی وظوفن و اوظفتن. وظوفن و اوظفتن. اور وظیف کہتے ہیں دونوں، چاہے دونوں ہاتھ ہوں یا دونوں پیر ہوں، تو نچلے حصے میں جو پتلی پتلی ہڈیاں ہوتی ہیں اسی کو کہتے ہیں وظیف. جو پتلی ہڈیوں والا جو ایریا ہوتا ہے یعنی کہ پیر ہوتا ہے، تو دونوں پیروں میں ہمارے نیچے جو پتلی ہڈی ہے جو پڈلی کی ہے یا ہمارے ہاتھوں میں جو کلائی، تو اس کو کیا ہے وظیف بولا جاتا ہے. اور جیسے اونٹوں جانوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ان کے جو سامنے جو والے جو دونوں پیر ہوتے ہیں وہ ان کے دونوں ہاتھ کے مانند ہوتے ہیں، پیچھے والے جو دونوں پیر ہوتے ہیں وہ ان کے حقیقی پیر ہوتے ہیں. تو دونوں چاروں پیروں میں ان کے نیچے جو پتلی ہڈی ہوتی ہے اسی کو وظیف کہتے ہیں. لیکن یہاں پر مراد شاعر ایک وظیف جو ہے پہلا والا جو وظیف ہے اس سے مراد رجل لے رہا ہے یعنی کہ پیر، اور دوسرا والا جو وظیف ہے اس سے مراد شاعر لے رہا ہے ہاتھ کو. ابھی مفہوم واضح ہوگا. تو وظیف کی جمع وظفن و اوظفتن تو ابھی اور واضح ہوگا. اس کے بعد اگلا کلمہ فوق مور معبد. مور، مور کہتے ہیں مار یمور مورن. اس کے اصل معنی ہوتا ہے کوئی چیز بہت زیادہ مضطرب ہو، بہت زیادہ ہل رہی ہو، مضطرب ہو یا بہت زیادہ اس میں حرکت ہو رہی ہو، تو یہ ہوتا ہے مور. مار یمور قرآن میں ہے یوم تمور السماء مورا، آسمان بالکل اس میں حرکت ہوگا، اضطراب ہوگا. تو لیکن مور یہاں پر معنی ایک اور ہے راستہ، الطریق. تو یہاں پر مور کا معنی ہے الطریق یعنی کہ راستہ. اس کے بعد ہے اگلا کلمہ معبد. معبد، معبد کا معنی ہوتا ہے کہتے ہیں عبد الطریقہ، عبد یعبد تعبیدا. تو معبد وہ راستہ ہوتا ہے جو برابر کیا ہوتا ہے، جو ہموار ہوتا ہے. جیسے کہ جو ایک کوئی راستہ ہے اس میں اونچ نیچ ہو، مطلب وہ برابر نہ ہو، تو وہ معبد نہیں اس کو کہا جائے گا. جو راستہ ایک دم برابر کر دیا گیا ہو، اس پہ بہت زیادہ چلا گیا ہو، اس پہ مطلب روڈ رولر ہوتا ہے اس کو چلا دیا گیا ہو، تو ایسے کو معبد کر، جیسے کہ ڈامر روڈ ہے اس کو ہم معبد کہہ سکتے ہیں. تو یہ معبد الطریق، یہ مور معبد یعنی کہ ہموار راستہ، برابر کیا ہوا راستہ. تو یہ معنی ہو گیا معبد. عبدہ کے معنی ایسے ہوتا ہے مطلب کسی کو ذلیل کرنا. معبد کیونکہ راستہ اس کو دبا دبا کے اس کو چل کے ایک دم برابر کر دیا جاتا ہے، تو وہ ایک طرح سے ذلیل ہی ہوتا ہے، وہ راستہ اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. تو ذلیل کے معنی بھی ہوتا ہے معبد. تو شاعر کہہ رہا ہے تباری عتاقا ناجیات واتبعت وظیفا وظیفا فوق مور معبدی. اس کی مطلب ایک خاصیت یا اس کی ایک صفت کو یہاں پر ذکر کر رہا ہے. تباری اس کا فاعل وہی ہے الناقہ، جو اس کے اندر جس نے کہا ہے کہ وَإِنِّي لَأُمْزِي الْهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بِأَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوهُ وَتَقْتَدِي. تو وہاں پر اس نے مطلب بتایا تھا کہ اس میں کہا ہے کہ وَإِنِّي لَأُمْزِي الْهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بِنَاقَةٍ أَوْجَاءَ بِنَاقَةٍ بِأَوْجَاءَ مِرْقَالٍ أي بِنَاقَةٍ أَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوهُ وَتَقْتَدِي. یہاں والا جو شعر ہے یہاں پر وَإِنِّي لَأُمْزِي الْهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بِأَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوهُ وَتَقْتَدِي. تو میں نے بتایا تھا کہ اوجا سے پہلے ناقہ محذوف ہے، اور اسی ناقہ کے تعلق سے آگے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں سب اسی کے تعلق سے ہو رہی ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے تباری، یہ اونٹنی مقابلہ کرتی ہے یا آگے بڑھ جانے
کہ ریس لگاتی ہے کس سے؟ نوقن عتاقن، ناقدن کی جمع آتی ہے نوق، نوق جو ہے ناقہ کی جمع آتی ہے، اور یہاں پر عتاق جو ہے